اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فلسطین کے مظلوموں کا امت مسلمہ کے نام پیغام۔ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا علاقہ غزہ آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بلکہ انسانیت بھی شرمسار ہے۔ اسرائیلی بربریت اور ظلم و ستم کے خلاف ایک دہائیوں سے سینے سپر یہ علاقہ آج پھر ایک بڑے انسانی المیے سے گزر رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اہم سوال ابھر کر سامنے آتا ہے، کیا امت مسلمہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی پکار سن رہی ہے؟ کیا غزہ کے بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان جو ہر لمحہ موت کے سائے میں جی رہے ہیں، ان کی آہوں اور ان کی سسکیوں کی کوئی باز گشت مسلم دنیا کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے؟ آج اگر غزہ کے مسلمانوں اور مظلوموں کو امت مسلمہ سے ایک پیغام دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ آئیے غزہ کے ان مظلوموں کے دل کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، کیا تمہیں ہماری فریاد سنائی نہیں دیتی؟ ہم غزہ کے بچے ہیں جنہوں نے اسکول کی جگہ ملبے کے ڈھیر دیکھے ہیں، کھلونے کی جگہ گولے اور ماں کی لوری کی جگہ بمباری کی آوازیں سنی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کتابیں نہیں بلکہ اپنے شہید والدین کی تصویر ہیں۔ ہم نے بچپن میں صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہنا۔ لیکن اے امت مسلمہ، کیا تم ہماری بے بسی کو محسوس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری چیخیں، ہمارے آنسو اور ہمارے کٹے پھٹے جسم نظر نہیں آتے؟ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری امدادی اشیاء اگر تمہیں ہماری عزت و حرمت کا احساس نہیں۔ ہمیں خوراک اور کمبل کی نہیں بلکہ غیرت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر تم ہمارے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو تمہاری خاموشی ہماری موت پر محض تصدیق ہے۔ ہم نے تمہیں اپنا سمجھا لیکن تم ہمیں بھول چکے ہو۔ کیا ہم وہی امت نہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے؟ لیکن اے امت مسلمہ، آج ہم مسلسل کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، لیکن تم بے چین نہیں ہو۔ تم تو دنیاوی سیاست میں الجھ گئے ہو، تمہیں تو اپنے مفادات عزیز ہیں، تمہیں ہماری پرواہ نہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب ایک ماں اپنے لخت جگر کو گود میں لیے روتی ہے تو اس کا دل کس قدر زخمی ہوتا ہے؟ جب ایک بچی اپنے باپ کی لاش کو کھینچ کر محفوظ مقام پر لے جانا چاہتی ہے تو اس کی چھوٹی سی جان پر کیا بیتتی ہے؟ کیا تم نے ان لمحوں کو محسوس کیا؟ اگر نہیں تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ تمہیں طاقت دی گئی تھی لیکن تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ اے مسلمان حکمرانوں، تمہیں اللہ نے اقتدار دیا، دولت دی، طاقت دی، لیکن تم نے اس کا مصرف صرف
اپنے تخت و تاج کو محفوظ کرنے میں لگا دیا۔ تمہارے پاس فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، وسائل ہے، لیکن تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ تم نے صرف مذمتی بیانات دینے کو فرض سمجھ لیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ بھول چکے ہو کہ ایک دن تمہیں بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ یہ غزہ کے لوگ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کے سب سے طاقتور دشمن کے سامنے اپنے سروں کو جھکنے نہیں دیا، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے جس امت سے امید رکھی اس نے ہمیں مایوس کیا۔ اگرچہ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، لیکن اے امت کے عوام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تم نے سڑکوں پر نکل کر ہماری حمایت کی، تم نے مظاہرے کیے، صدائیں بلند کی اور اپنی آواز کو عالمی ضمیر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے دل زندہ ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے۔ ہم تم سے یہی کہنا چاہتے ہیں، اپنی کوششیں مت روکو، ہماری آواز بنتے رہو، اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالو، اپنی نسلوں کو بیدار کرو اور حق کے ساتھ ڈٹے رہو۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا، جب تمہارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا تھا تم نے کیا کیا؟ ہم مر رہے ہیں لیکن جھک نہیں رہے۔ ہم نے اپنی جانیں دے کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ ہم اپنی شہادتوں سے دنیا کو دکھایا ہے کہ ایک بے سر و سامان قوم بھی اگر اپنے رب پر یقین رکھے تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا سامنا کر سکتی ہے۔ ہم تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے مر رہے ہیں تاکہ تم بیدار ہو جاؤ۔ اگر ہم خاموشی سے مر جائیں اور تم خاموش رہو تو یہ امت اپنے اصل مقصد کو کھو دے گی۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ اے امت مسلمہ، اتحاد کا وقت ہے، اتحاد کا وقت۔ اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ ہم سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم ایسے کے اختلافات کو چھوڑ کر ایک ہو جاؤ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔